الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو، جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جس طرح آج تک کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ پڑھے بغیر کتابوں کو، سمجھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، اسی طرح کون کتاب اللہ کو پڑھے بغیر مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب تک وہ کتاب اللہ کو نہ پڑھے، اس کو سیکھے نہ، اس کو سمجھے نہ، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ جس طرح صرف یونیورسٹیز یا میڈیکل کی کتابوں کو کوئی بندہ چوم کر اور سینے سے لگا کر ڈاکٹر انجینئر نہیں نہ بنا آج تک، اسی طرح قرآن حکیم کو صرف چوم کر، سینے سے لگا کر، اس کو غلاف میں لپیٹ کر، اونچی جگہ پر رکھ کر کوئی بندہ کیسے مومن بن سکتا ہے؟ تو اس لیے جب تک ہم اپنا ناطہ قرآن سے نہیں جوڑیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ بس ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کریں گے، اور سنی سنائی بات پہ عمل کرنا یہ دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی کاموں میں ہم بہت تیز ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، محنت کرتے ہیں، محنتی ہیں، لیکن دین کے کام میں پتہ نہیں ہم کیوں اتنے کمزور اور لیزی ہیں۔ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، اللہ کا یہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کا یہ حکم کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ بہت سے تمہارے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جیسے بدقسمتی سے آج پاکستان میں بہت سے لوگوں نے دین کو ڈال بنایا ہوا ہے، اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو درباری نظام ہے، اللہ کی قسم اسلام میں درباری نظام کی، یہ بڑے بڑے کبوں کی، یہ درباروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو ادھر گدی نشین یا صاحبزادہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں۔ قبروں پر بیٹھنے والوں یا ان کو سجدہ کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں تھے، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کپڑا منہ پہ ڈالا ہوا تھا، پانی کا برتن پاس تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنی پیشانی مبارک پر لگاتے بخار کی تیزی کی وجہ سے۔ اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
برباد ہو جائیں یہود و نصارہ، لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان پر قبے بنا لیے تھے، ان پر دربار بنا لیے تھے۔ جس طرح آج پاکستان، انڈیا، برصغیر میں یہ کام بڑی تیزی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر جو ہندو ہے یا کوئی اور کرسچن ہے، اگر عیسائی جو ہیں وہ اگر کوئی مندر بنائیں، دربار بنائیں تو وہ مشرک ہیں، لیکن اگر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا دربار بنائے، ادھر بلڈنگ بنائے تو وہ جائز ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی طرح سے یہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے دوسرے پر، اور یہ حرام ہور طبقہ یہ عطیات پر، عطیات کے نام پر، تحفوں کے نام پر، لنگر کے نام پر یہ مال لوگوں کا ہڑپ کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں کیسی شہانہ گزر رہی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں جن گاڑیوں میں یہ سفر کرتے ہیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے محلات دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ درباری نظام بنایا ہوا ہے، ساتھ لوگوں کو جانسا دینے کے لیے ایک مدرسہ کھول لیتے ہیں، مدرسہ بنا لیتے ہیں، صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کا مال نہ حق کھانے کے لیے۔ جی اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کرائیں، دیکھیں ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو، جو ان پڑھ، لا علم، لا شعور لوگ ہیں، ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دین سکھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اللہ کے دین میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبروں کو پختہ کرنا، ان پر قبے بنانا حرام ہے، منع ہے، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے ادھر سے خیر کیسے ہو سکتی ہے، چاہے جتنا بڑا بھی دربار ہو۔ اور یہ ان ہستیوں کے نام، اولیاء اللہ کے نام پر جو دنیا سے گزر گئے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ ان کا نام استعمال کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، اپنی زندگیاں شہانہ گزار رہے ہیں۔ لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں مدرسہ میں داخل ہوں، اپنے بچوں کو یہ انگلش میڈیم سکولز میں، انگلش میڈیم کالجز میں اور مہنگے مہنگے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں لوگوں کے مال کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو کیوں نہیں مدرسہ میں پڑھاتے؟ کیونکہ یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ کڑیاں والے کے ساتھ ایک گاؤں ہے کمالہ چک، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کاسب، ادھر ایک دربار ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال پورے پاکستان کے لیے ہے، جتنے بھی دربار ہیں، جتنے ادھر گدی نشین ہیں ان کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک بابا جی ابھی مرے نہیں ہیں، فوت نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک قبہ بنا لیا ہوا، ایک بلڈنگ بنا لی ہے لاکھوں روپے لگا کر ادھر، اور قبر جب وہ مریں گے ان کو ادھر دفن کیا جائے گا۔ ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے بچوں کے لیے، اور اپنے بچے ان کے جلال پور کے ساتھ ہے، یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ جو سکول ہے بہت مشہور ہے، جناح پبلک سکول، جس کا سارا سلیبس ہی آکسفورڈ ہے، آکسفورڈ کا ہے، سارا انگلش کا ہے۔ اپنے بچے ادھر پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو ادھر کیوں نہیں مدرسہ میں پڑھاتے؟ کیوں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ دوسرے لوگوں کی آخرت کی فکر ہے۔ اپنے بچے انگلش میڈیم پڑھیں، پھر یو کے یورپ جائیں، ادھر جا کے ڈگریاں حاصل کریں، ان کی آخرت کی فکر ان کو کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ قصور ہماری لا علم اور لا شعور جو عوام ہے اس کا ہے، کیونکہ وہ کوسچن نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ان سے۔ دیکھیں جی بابا جی، ہمیں آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچے ادھر مدرسے میں داخل کرائیں، آپ نے جو آپ کے بچے ہیں ان کو آپ انگلش میڈیم سکول بھیجتے ہیں، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ لیکن کیوں کہ یہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، حرام کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ یہ کیسے آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں؟ اور یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ جب ایک دین اسلام میں درباری نظام یا پیری مریدی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے،
جب اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی؟ یہ صرف لوگوں کو جنسا دیا ہوا ہے، ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ تو خدا را میں کیوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود دین کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ جب ہم خود کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں گے پھر ہی ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں گے، کیونکہ جب ہم پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کیا پتہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ آپ خود اس کو پڑھیے گا، پھر اس پر غور کریے گا کہ وہ کون سے علماء ہیں، وہ کون سے مشائخ بابے ہیں، پیر ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں، یقیناً ہوں گے۔ تو ان کا رستہ روکنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ یہ جتنے بڑے دربار ہیں، جتنے بڑے، گجرات کے علاقے کی بات کروں گا کیونکہ ادھر رہتے ہیں، جلال پور جٹا میں، ادھر جتنے 7 بڑے شہر ہیں، گاؤں ہیں، آپ ان کے جو مزارات ہیں، دربار ہیں، ان کا سروے کریں، انویسٹیگیشن کریں، ان کی زندگیاں جو ادھر گدی نشین یا جو صاحبزادہ یا جو بھی انتظامیہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے بچوں کے لباس دیکھیں، ان کے بچوں کی شاہانہ زندگیاں یا کن اسکول یا کالجز میں وہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ تو اللہ کی قسم، جب تک ہم قرآن کو سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہمارا نہ دنیا میں بھلا ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ کیوں کہ ایک بندہ مجھے بتائیں جو کتابیں پڑھے بغیر ڈاکٹر یا انجینئر بن گیا ہو، اگر آج تک صرف وہ کتابوں کو چوم کے یا گلے میں لٹکا کے اگر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن گیا تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی اس کو دیکھوں۔ اسی طرح کوئی بندہ، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کتاب اللہ کو پڑھے نہ، سمجھے نہ، سیکھے نہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلے۔ اللہ کی قسم یہی ایک طریقہ ہے ان لوگوں کا راستہ روکنے کا اور ان کو پہچاننے کا۔ تو انشاءاللہ اب تو کوئی لکی چھپی بات نہیں رہے گی، صرف کیا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، دین کے ساتھ، کتاب کے ساتھ خود کو لگانا ہے، اپنا وقت ادھر دینا ہے اللہ کے دین کے لیے، پھر ہم ان لوگوں کو پہچان جائیں گے، ان لوگوں کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اور پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم ان لوگوں کا راستہ روکیں گے۔ ان کے دیکھیں اسلام آباد میں چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں میں کئی بڑے بڑے دربار ہیں پاکستان میں جن کی بہت سی جائیدادیں ہیں، جو ادھر کے منتظمین ہیں ان کی جائیدادیں دیکھیں جا کے، کدھر سے وہ آئی ہیں؟ اپنی تو ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں، اگر انہوں نے کوئی فیکٹریاں لگائی بھی ہیں تو وہ لوگوں کے مال سے۔ تو خدارہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور تعصب سے باہر نکل کر میری درد دل سے اپیل ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اس سے پہلے کہ آپ کوئی کمنٹ کریں یا کوئی ایسی بات کریں، اس سے پہلے آپ کتاب اللہ کو، اللہ کے واسطے کتاب اللہ کو کھولیں، پڑھیں اور سیکھیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام صحیح سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔